اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَىٰ مُوسَىٰ وَهَارُونَ۔ یہ قصص النبیین کے انداز کی صورت ہے جو میں یہ اصطلاحات سے آپ کو واقف کرا چکا ہوں۔ وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَىٰ مُوسَىٰ وَهَارُونَ، اور اسی طرح ہم نے موسیٰ اور ہارون پر بھی احسان فرمایا۔ وَنَجَّيْنَاهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ، اور ہم نے انہیں دونوں کو اور ان کی قوم کو کرب عظیم، اس بڑی کرب سے اور بڑے غم اور اردوہ سے نجات دی۔ وَنَصَرْنَاهُمْ فَكَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ، اور ہم نے ان کی مدد کی پھر وہی غالب ہوئے، یعنی ان کے سامنے ان کا دشمن جو ہے غرق ہوا۔ وَآتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ الْمُسْتَبِينَ، اور ہم نے ان دونوں کو وہ کتاب دی یعنی تورات کے جو بہت ہی واضح ہے، ہر چیز کو واضح کرنے والی۔ وَهَدَيْنَاهُمَ الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ، اور ہم نے دونوں کو راستہ دکھایا، سیدھا راستہ صراط مستقیم کی ہدایت دی۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِمَا فِي الْآخِرِينَ، اور اسی پر ہم نے باقی رکھا انہی کی ملت پر پچھلوں میں بھی۔ سلام علی موسیٰ و ہارون، سلام موسیٰ پر بھی اور ہارون پر بھی۔ انا کذالک نجزی المحسنین انہما من عبادنا المؤمنین وان الیاس لمن المرسلین، اور یقیناً الیاس بھی ہمارے رسولوں میں سے تھے، یہ حضرت ہارون کی نسل میں سے تھے۔ اور بال بک ایک شہر ہے بال کا، بک اصل میں پرانی عبرانی زبان میں شہر کو کہتے تھے، بکہ، تو یہ بکہ جو تھا یہ بک، تو بال بک کا شہر، تو یہ تو یوں سمجھیے کہ اللہ کا گھر، اللہ کا شہر، اور یہ ایک بال کا بھی ایک شہر تھا۔ بال ان کا بہت بڑا معبود تھا اور وہ سانڈ کی شکل میں اس کا بت بنتا تھا۔ وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَلَا تَتَّقُونَ، جبکہ انہوں نے اپنی قوم سے یہ کہا کہ تم تقوی اختیار نہیں کرتے، ڈرتے نہیں ہو۔ أَتَدْعُونَ بَالًا، تم پکارتے ہو بال کو، وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ، اور جو بہترین خالق ہے اس کو تم نے چھوڑ دیا ہے۔ اللہ ربکم، جو اللہ ہے تمہارا رب ہے، ورب آبائکم الاولین، اور تمہارے جو پچھلے آباء و اجداد تھے ان سب کا رب ہے۔ فکذبوہ فانہم لمحضرون، تو انہوں نے اس کو جھٹلا دیا اور تو وہ سب کے سب جو ہیں وہ پکڑے ہوئے آئیں گے قیامت کے دن، گرفتار ہو کر حاضر کر دیے جائیں گے، محضر ہوں گے۔ الا عباد اللہ المخلصین، سوائے ان میں سے ان اللہ کے نیک بندوں کے کہ جن کو اللہ نے اپنے لیے خالص کر لیا تھا۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور ہم نے اسی پر پھر باقی رکھا پچھلوں میں بھی اسی ملت، اسی طریقے کا ایک تسلسل چلا آ رہا ہے۔ إِنَّ هَٰذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةٌ وَاحِدَةٌ، یہ بات دو مرتبہ یہ آیت آ چکی ہے۔ سلام علی الیاسین انا کذالک نجزی المحسنین انہ من عبادنا المؤمنین۔ اب یہ جو بار بار آ رہی ہیں آیتیں میں ان کا ترجمہ نہیں کر رہا ہوں، اور بہت سادہ بھی ہیں کہ جن کے ترجمے کی ضرورت نہیں ہے۔ وَإِنَّ لُوطًا لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور یقیناً لوط بھی رسولوں میں سے تھے۔ إِذْ نَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ، جبکہ ہم نے اسے بھی نجات دی اور ان کے گھر والوں کو بھی، سب کو۔ اصل میں اس کے سب کی تفصیل قرآن مجید سے تو ایسے معلوم ہوتا ہے کہ خاصا بڑا خاندان ہوگا، خاصا بڑا گھرانہ ہوگا، جن میں سے صرف ایک جو ہے عورت، ان کی بیوی جو تھی وہ رہ گئی پیچھے۔ تورات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان کی صرف 2 بیٹیاں تھیں اور کوئی خاندان نہیں تھا، بس وہ اپنی 2 بیٹیوں کو لے کر نکلے ہیں، واللہ عالم۔ قرآن کے بیان سے اندازہ جو ہوتا اہل، تو معلوم ہوتا کہ خاندان جو ہے وہ کسی سائزیبل ہوگا، واللہ عالم۔ الا عجوزا فی الغابرین، سوائے ایک بڑھیا کے جو پیچھے رہنے والوں میں تھی۔ ثم دمرنا الاخرین، پھر ہم نے جڑ سے اکھاڑ کر پٹک دیا پچھلوں کو، باقیوں کو۔ وانکم لتمرون علیہم مصبحین، اور تم گزرتے ہی ہو صبح کے وقت ان پر سے، یعنی جہاں ان کے کھنڈرات تھے، جس کے بارے میں ابھی حال ہی میں خبر آئی ہے کہ کچھ برٹش جو ہیں آرکیالوجی وغیرہ سے جن کو دلچسپی ہے اور جو اس کے ماہر ہیں، تحقیق کی ہے کہ وہ ڈیڈ سی کے پانی کی سطح کے نیچے اب آثار تلاش کیے جا چکے ہیں اس صدوم اور عمورہ کے، وہ موجود ہیں، اور تورات اور قرآن دونوں کی پوری توثیق ہو گئی ہے۔ انشاءاللہ اب یہ ساری اب حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی بھی وہ بھی لوگوں کی نگاہوں کے سامنے آ جائے گی، اس لیے کہ قرآن کے انداز سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایک وقت میں وہ بھی ایک بڑی آیت کی حیثیت سے ظاہر ہوگی، اور یہ کہ یہ ساری چیزیں جو لوگوں کے سامنے ایک ثبوت کے طور پر آتی چلی جائیں گی۔ یہ ساری تاریخ جو قرآن بیان کر رہا ہے اور تورات نے بیان کی، صحیح ہے۔ وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ، تم گزرتے ہو، جب تمہارے قافلے جاتے ہیں تو وہاں سے گزر کر جاتے ہو، تم صبح کے وقت بھی اور باللیل، کبھی رات کے وقت بھی۔ افلا تعقلون، تو کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور یونس بھی اسی طرح اللہ کے رسولوں میں سے تھے۔ اِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ، جبکہ وہ بھاگ کر پہنچا اس کشتی میں کہ جو پہلے ہی سے لدی ہوئی تھی، اس کو چونکہ اپنی قوم کو چھوڑ کر غصے میں بھرے ہوئے، ذہب مغاضبا، یہ ہم پڑھ چکے ہیں، یعنی اپنی قوم کے انکار اور کفر کی وجہ سے اتنا انہیں طیش آیا، اتنا غصہ ہوا، غضبناک ہو کر
بس یہ غلطی ہوئی کہ انہیں انتظار کرنا چاہیے تھا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں ایکسپریس پرمیشن ملے، واضح کہ اب ہاں تم اپنی قوم کو چھوڑ کر چلے جاؤ۔ اس کے بغیر رسول اپنی جگہ نہیں چھوڑ سکتا۔ لیکن یہ کہ وہ اس وقت جو ان کے اندر حمیت حق تھی وہ اتنے جوش میں آئی کہ بس ایک بات کا سہو ہو گیا، خطا ہو گئی۔ اب وہ گئے ہیں چھوڑ کر، تو پھر وہ غالباً وہی دجلہ اور فرات میں سے کسی دریا کے اندر کوئی کشتی ہوگی، اس میں یہ سوار ہو گئے۔ فساہم فکان من المدحضین، تو اس کشتی کا کوئی ڈولنے لگی، کوئی معلوم ہوا کہ ڈوب جائے گی، تو انہوں نے یہ کہا ان کے اپنے رواج کے مطابق، یا تو یہ کہ وزن کم کرنے کے اعتبار سے سوچا ہوگا کہ ایک آدمی کو تو یہاں سے اترنا ہوگا ورنہ پوری کشتی ڈوب جائے گی۔ روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ انہوں نے سمجھا کہ کوئی غلام بھاگا ہوا آیا ہے اور اس کی وجہ سے ہماری یہ کشتی جو ہے یہ اب یہ ڈوبنے کے قریب آ گئی ہے، تو پھر اس قرعہ اندازی کی کہ کون ہے وہ، اور قرعہ اندازی میں نام حضرت یونس کا نکلا، تو انہوں نے اٹھا کے انہیں اور وہ دریا میں پھینک دیا۔ فساہما، انہوں نے قرعہ ڈالا، فکان من المدحضین، تو وہی ہوا جسے دھکیل دیا گیا دریا کے اندر۔ فالتقمہ الحوت، تو اسے نگل لیا مچھلی نے، کوئی ویل ہوگی بڑی مچھلی، اور آج کل تو آپ کو معلوم ہے جس سائز کی ہوتی ہیں۔ وہو ملیم، اور وہ ملامت زدہ تھے اللہ کی طرف سے۔ اب ظاہر بات ہے کہ جو بھی خطا ہو جاتی ہے اور جتنی بڑی شخصیت ہوتی ہے اس کے بارے میں ان کی چھوٹی سی خطا کے اوپر بھی اللہ کا جو اظہار ہوتا ہے ناراضگی کا، وہ بہت سخت ہوتا ہے۔ جن کے رتبے ہیں سوا، ان کی سوا مشکل ہے ان کے مقامات کے اعتبار سے۔ فلولا انہ کان من المسبحین، تو اگر نہ ہوتے وہ تسبیح کرنے والوں میں سے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، وہ ہم پڑھ چکے ہیں آیت کریمہ۔ اس کا انہوں نے اس کشتی، اس مچھلی کا معاملہ اللہ نے ایسا خاص بھی رکھا ہوگا کہ کوئی اور ان کو جو ہے وہ ابھی ان کی موت وہاں واقع نہیں ہوئی، اس کے اندر گھٹن کی وجہ سے۔ اللہ کے اختیار میں سب کچھ ہے، اور وہ وہاں زندہ بھی رہے اور تسبیح کرتے رہے۔ فلبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، للبث، تو وہ رہتا، اگر وہ نہ ہوتا مسبحین میں سے، تسبیح نہ کرتا، یہ آیہ کریمہ کا ورد وہاں نہ انہوں نے کیا ہوتا، تو یہ کہ وہ پھر رہتا اسی کشتی، اسی مچھلی کے پیٹ میں، یوم یبعثون، قیامت تک، وہیں سے ان کا بعث بعد الموت ہوتا۔ فنبذناہ بالعراء، لیکن یہ کہ انہوں نے چونکہ اللہ سے اپنی معافی چاہی اور استغفار کیا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اس نے مچھلی کو حکم دیا، اور مچھلی نے اسے بالعراء، ایک چٹیل میدان میں کہیں اگل دیا، اور جا کر وہ ایک ساحل کے پر کسی پر چٹیل میدان کے اوپر وہ ڈال دیے گئے۔ وہو سقیم، حالت ان کی خستہ تھی، مچھلی کے پیٹ میں رہے ہیں تو کوئی ڈائجسٹیو جوسز وغیرہ نے آخر کھال وال کو جو کچھ کیا ہوگا، بہت خستہ حالت کے اندر وہ مچھلی نے اگل دیا، اب وہ چٹیل میدان پر پڑے ہیں۔ اب یہ جو ہے فَأَنبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّن یقطین، تو ہم نے اس پر ایک یقطین کا درخت اگا دیا۔ اس کی مجھے اس سے پہلے کئی تفاسیر میں تو نہیں ملی ہے بات، لیکن ہمارے ہاں ایک صاحب یہیں کراچی میں، ان کا انتقال ہوا چند سال پہلے، احمد الدین مارہروی، یہ محکمہ تعلیم سے متعلق تھے، اللہ تعالیٰ ان پر اپنی رحمت نازل فرمائے۔ تو وہ محکمہ تعلیم میں کبھی رہے ہیں مکران کے علاقے میں، تو ان کا وہاں ایک وہ بیل ہوتی ہے، اگین کہتے ہیں، اگین، یہ یعنی بلوچوں کے ہاں، مکرانیوں کے ہاں اس کا نام اگین ہے، اور وہ بیل ایسی ہے کہ جس کے پتے بڑے بڑے ہوتے ہیں اور وہ زمین میں پھیلتی جاتی ہے، اور اس کی اندر کچھ ایسا انسیکٹیسائیڈ ہے، کوئی ایسی چیز ہے، ریپیلنٹ ہے، کہ کوئی جو ہے حشرات الارض اس کے قریب نہیں آتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہ اگین کا درخت جو ہے، اچھا یقطین جو ہے، اب وہ قاف گاف بنتا ہے، وہ تو آپ کو معلوم ہے پورے سعودی عرب میں بھی قاف جو ہے قم کو وہ گم ہی کہتے ہیں، تو یقطین سے یقین، یقین سے اگین وہ بن گیا ہوگا، تو وہ اب بھی موجود ہے وہ پودا، وہ ایک بیل کی طرح پھیلتا ہے، اور اس کا جو ایک جو ہے جیسے ہمارے یہاں گھیا ہوتا ہے، گول گھیا، اس قسم کا اس کا پھل ہوتا ہے، بہت میٹھا، وہ اس میں لگتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے گویا کہ انتظام کر دیا کہ یہ یہاں پڑے ہیں تو ان کے زخم وغیرہ ٹھیک ہوں، کھال صحیح ہو، لہٰذا ان کے اوپر کوئی جو ہے حشرات الارض ان کے اوپر حملہ آور نہ ہو جائیں، کوئی بیکٹیریا نہ آ جائیں، تو وہ چیز ریپیلنٹ جو ہے وہ اس کے اندر موجود تھی اگین کے اندر۔ وَأَنبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّن یقطین، ہم نے یقطین کی ایک بیل اس کے اوپر اگا دی۔ اب اس کا سایہ بھی ہو گیا، دھوپ سے بھی بچت ہو گئی، اور وہاں پڑے پڑے ہی وہ جو پھل جو ہوگا اس کا، کہ جو اندر مٹھاس بھی تھی اور غذا بھی دے رہی ہے، تو وہاں سے ان کو وہ پھل بھی اللہ نے دے دیا۔ وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَىٰ مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ، پھر ہم نے انہیں ٹھیک کر کے یعنی صحت یاب کر کے پھر ہم نے انہیں بھیج دیا 1,00,000 انسانوں کی طرف۔ آیا یہ اپنی ہی قوم کی طرف واپس آئے ہیں یا کسی اور قوم کی طرف بھیجے گئے، یہ یقین کے ساتھ معلوم نہیں ہے، لیکن یہ کہ پھر انہیں، اور غالباً یہی ہے اغلب کہ اپنی ہی قوم کے پاس واپس آ گئے، جن کا کہ عذاب ٹل گیا تھا۔
حالانکہ عذاب کے آثار شروع ہو چکے تھے، لیکن سورہ یونس میں ہم پڑھ چکے ہیں ایک ہی یہ واقعہ ہوا ہے تاریخ میں کہ عذاب کے آثار شروع ہونے کے بعد کوئی قوم توبہ کرے اور اس کی توبہ قبول ہو جائے، اور یہ کہ عذاب الہی ٹل جائے۔ فَأَرْسَلْنَاهُ إِلَىٰ مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ، تو ہم نے 1,00,000 کے آدمی یا ان سے بھی کچھ زیادہ کی طرف انہیں بھیجا۔ فَآمَنُوا فَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَىٰ حِينٍ، تو وہ ایمان لے آئے اور ہم نے پھر انہیں دنیا کا سامان متاع دنیاوی عطا کیا ایک خاص وقت تک کے لیے، یعنی یہ فریش لیز آف ایگزسٹنس، ایک نئی ان کو مہلت دے دی بقا کی۔ صدق اللہ العظیم۔